بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کرے گا تو پھر ہمیشہ اضطراب میں رہے گا، کیونکہ وہ جو چاہ رہا ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر ہر حالت کے اندر اسے خوشی نصیب ہوگی۔ تو زندگی کا حسن دولت کی کثرت سے نہیں، طمانینت قلب سے ہے، اور یہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب یقین پختہ ہوگا تو پھر اس کی محبت کی نشأت ہوگی، اور وہ یقین کیسے ہوگا؟ اس کی ذات تک پہنچنا تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن یقین اس کی صفات کے علم سے ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی صفات کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی ہے۔ یہ پھیلتے ہوئے سائے، یہ بلند و بالا کوہسار، یہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا آسمان، دنیا کے سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، تو یہ اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ہمارے انفس کے اندر کتنی دلیل ہے؟ یہ تنفس کا نظام ہے، یہ انہضام کا نظام ہے، یہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ آپ عام سی مٹی پہ جو ہے وہ ایک بیج ڈالتے ہیں، اس مٹی کے سارے اجزاء کو چکھیں اور آپ دانت کے نیچے لیں تو آپ کو کپکپاہٹ لگ جائے، اور اس کو رگڑ کے کسی طریقے سے آپ کو ذائقہ نہیں ملے گا، لیکن اسی مٹی کو اٹھا کے گملے کے اندر ڈال کر کے اس کے اندر آپ پودا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ میٹھا پھل لگتا ہے۔ یا اس مٹی کو تو آپ نے ایک ایک ذرے کو دیکھا اور چکھ کے دیکھا، پھر گملے میں ڈال دیا، تو یہ رس کہاں سے آ گیا؟ یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ یہ جو ہے وہ انگور، اس کے اندر جو ہے وہ شیرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے اوپر جو جھلی ہے، یہ کتنی اچھی پیکنگ ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کے اندر کوئی ایسی پیکنگ دکھاؤ تو صحیح، جس طرح رب نے انگور کی ہوئی ہے، اور پھر گچھا انگوروں کا، اور یہ کیلے، یہ مالٹے، یہ موسمیاں، اور یہ طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل، اور اسی زمین کی کوکھ سے اگے۔ ذائقے الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، اور ان کے طبی خواص الگ الگ ہیں۔ تو ایک ہی زمین سے یہ ذائقے کہاں سے آئے؟ یہ کس نے بھر دیے ذائقے؟ اللہ اکبر! گندگی کے ڈھیر کے اوپر گلاب کا بیج ڈال دو تو پودا اگے گا تو سبز رنگ کا ہوگا۔ سیاہ کیچڑ کے اندر سبز رنگ کا پودا اگ رہا ہے، یہ سبزی کہاں سے آئی؟ پھر اس کے اوپر پھول لگا تو وہ سرخ رنگ کا، یہ سرخی کہاں سے آئی؟ کیچڑ تو سیاہ ہے، اس پھول کو سونگو تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر یہ خوشبو گلاب کی کہاں سے آ گئی؟ امام شافعی علیہ رحمہ بیٹھے تھے، شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے۔ کوئی آیا تو کہا حضرت اللہ کے ہونے کی دلیل، تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ شہتوت کا درخت۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جو چیز سامنے آ گئی اس کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ عام سی مٹی ہے جس میں اگا ہے، مٹی کا تجزیہ کر لو، اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو اس میں ہے، تو یہ کہاں سے ذائقہ آ گیا؟ تو کہا اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور ہے، اس کا پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ پھر کہا کہ اس کے شاخوں کی تاثیر اور ہے، طبی تاثیر، اس کے پھل کا ذائقہ اور ہے، کچا ہو تو اور ہے، پک جائے تو اور ہے۔ پھر کہا تیسری بات، اس کے پتے کو بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجہ الگ الگ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کہا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے، 2 سمندر میں روئیں چلتی ہے، ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں، کوئی روک نہیں، یہ دونوں پانی اکٹھے چلتے ہیں، میلوں اکٹھے چلتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان میں آڑ بھی کوئی نہیں، کہا رب کے حکم کی آڑ ہے۔ اللہ اکبر! اب بتاؤ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا زور لگا لے، ایک بالٹی کے اندر
آپ 2 طرح کی بوتلیں ڈال لیں، پیپسی بھی ڈال لیں، مرنڈا بھی ڈال لیں، پھر نکال کے الگ الگ کر کے دکھائیں، ہو نہیں سکتا۔ ذائقے مکس ہو جائیں گے، رنگ مکس ہو جائیں گے، پانی مکس ہو جائے گا، لیکن کھلے سمندر میں پانی کی 2 روئیں چل رہی ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو اللہ کے وجود پر ایمان کو پختہ کرتی ہیں۔